موجود ہے۔ تو اب یہاں سے وہ بات پیدا ہوئی جو ہوتی چلی آ رہی ہے، اور پوچھو نہیں کتنی باتیں اس کے ہوتی ہیں کہ یہ تو قرآن نے مشروط قرار دیا ہے، فیکم رسول، تمہارے اندر رسول ہے، اور جب رسول اللہ نہ رہیں گے تو پھر تو یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ کیف تکفرون کہا ہے کہ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جب کہ رسول تمہارے اندر موجود ہے؟ جب نہیں رہے گا تو پھر کہہ دیا نا کہ پھر اس کا امکان ہے نا تم کافر ہو جاؤ، کیونکہ ایمان تو مشروط تھا دو چیزوں سے، قرآن رہے جزدانوں میں بند، جب فیکم رسول نہیں رہا تمہارے اندر رسول تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور فرمائیے یہ سطحی مفہوم لینے سے بات کہاں جا پہنچی؟ لیکن یہ تو قرآن ہے۔ یہی سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 100 تھی، اور اسی میں آیت نمبر 143 میں یہ کہہ دیا کہ سن لیجئے، جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ تمہارے اندر رسول ہے، تو تمہارے ذہن میں یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ اس کے معنی یہ ایک پرسن ہے، یہ ایک شخص ہے، یہ ایک انسان ہے جو تبھی زندگی جیتا ہے اور تبھی موت کل کو مر بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے۔ تو تم یہ نہ سمجھ لو کہ یہ اس کی ذات سے وابستہ ہے سارا نظام، یہ چلا گیا تو یہ سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا۔ عزیزان ایمان اسی صورت میں چند ہی آیتیں آگے جا کے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یاد رکھو محمد بھی اسی قسم کا ایک رسول ہے جیسا کہ اس سے پہلے رسول آتے رہے اپنا پروگرام پورا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے رہے۔ تو کل کو اگر یہ بھی مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ یہ تو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ تھا سارا نظام، یہ جب نہیں رہا وہ نظام بھی نہیں رہا تو پھر تم اپنے اسی پرانے عہد جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ یہ کہے کہ یہ تو اس کی ذات کے ساتھ تھا۔ کہا کہ یاد رکھو وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تو اس کی ذات سے وابستہ تھا، وہ نہیں رہا تو نظام بھی نہیں رہا، اور پلٹ جائے اگر تو پلٹ جائے گا تو اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا، خدا کا نہیں کچھ نقصان کرے گا۔ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ شیرازہ بکھر نہیں جائے گا، نظام ختم نہیں ہو جائے گا، اسے آگے چلنا ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے اس نظام کو صرف رسول اللہ کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ ساتھ کہا ہے۔ اللہ کا رسول یہ محمد اور اس کے یہ رفقا ساتھی جو ہیں، یوں یہ نظام قائم رہتا ہے، جماعت کے ہاتھوں یہ نظام قائم رہتا ہے، شخصیتوں کے بال بوتے پہ قائم نہیں رہتا۔ شخصیتیں آتی ہیں، شخصیتیں چلی جاتی ہیں۔ اگر وہ جماعت ایسی تیار کی ہوئی ہے جو خدا کے رنگ میں رگی ہوئی، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع چلنے والی، قرآن کو سمجھنے والی، ان صلاحیتوں کی مالک ہے، تو کسی ایک فرد کا ان میں نہ رہنا کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتا نظام پہ۔ جتنے نظام دنیا کے مسلسل چلتے ہیں، صدیوں تک نظام چلتے ہیں، وہ نظام ہوتے ہیں جو شخصیتوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ چیز تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی ہے، سب سے قریبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی وفات ہوئی ہے تو ایک قیامت مچ گئی صحابہ کے اندر، کوہرام مچ گیا صحابہ کے اندر۔ وہ لوگ بھی تھے جن کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو آپ کی ذات کے ساتھ یہ نظام تھا، اب کیا بنے گا؟ یہ کیفیت ہوئی پیدا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اس انتشار کے عالم کے اندر ممبر پہ کھڑے ہوئے، یہ تھی صداقت عظمیٰ آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوہرام کیا مچ رہا ہے؟ یاد رکھو جو شخص تم میں سے محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ جان لے کہ اس کا معبود مر گیا، اور جو خدا کو اپنا معبود سمجھتا تھا سمجھ لو انہ حی قیوم لا یموت، وہ زندہ ہے، پائندہ ہے، کبھی نہیں مر سکتا۔ اس لیے کسی ایک شخص کی موت سے اس نظام کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ غور فرمایا آپ نے کہ اب وفیکم رسول اللہ کے معنی کیا ہو گئے، کہ یہ نہیں ہے کہ جب تک یہ طبعی طور پر آپ کے اندر یہ شخصیت موجود ہے نظام موجود رہے گا، شخصیت نہیں رہے گی نظام ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تو ختم نبوت ہے، یعنی پھر اس کے بعد تو کسی رسول نے آنا ہی نہیں ہے۔ جس رسول کے ساتھ وابستہ تھا وہ چلا گیا، کسی اور نے آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح خام خیر ٹنڈورے پٹن رہے ہو اسلام کے حیا کے آپ، یہ معنی نہیں ہے عزیزان ایمان۔ اسلام لا اسلام الا بالجماعت، حضرت عمر نے کہا تھا،
کہ اسلام جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. اگر وہ جماعت اس رنگ میں چلے آ رہی ہے قیامت تک یہ نظام قائم رہ سکے گا. نو جماعت نہیں رہے گی اس انداز کی تو پھر یہ نظام جو ہے یہ نہیں رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کہا کہ تم میں قرآن موجود ہے وہ تو موجود رہے گا قیامت تک. اگلی بات کیا کرنے کی ہوگی؟ جو بھی اس نظام کو قائم کرنے کا داعی یا مدعی یا خواہش مند ہو اسے ایک جماعت تیار کرنی ہوگی جن کے قلوب اور اذہان کی تربیت اور تعلیم و تطہیر قرآن کے انداز میں قرآن کے رنگ میں کی جائے گی. اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے ہوگا، اس سے ایک جماعت تیار ہوگی، پھر یہ نظام قائم ہو جائے گا. شخصیتوں کے آنے اور جانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. عزیزان ایمان، سورہ الحجرات کی آیت 8 تک بلکہ ہم نے لے لیا. 9ویں آیت سے ہم پھر آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت